یہ کہانی ہے ایک قاتل کی۔ لوگ مجھے قاتل کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں شیطان کا سایہ ہوں۔ ایک ایسے شخص کی جس کی زندگی گناہوں کی سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جی ہاں، ایک ایسا قاتل جس نے 99 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس کے اندر پچھتاوے کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے اسے بے چین کر دیا۔ یہ ہاتھ، ان ہاتھوں نے 99 جانیں لی ہیں۔ سکون کیا ہوتا ہے میں بھول چکا۔ مجھے اب توبہ کرنی ہوگی۔ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہوگا؟ معافی کی تلاش اسے اپنی بستی کے سب سے بڑے عبادت گزار کے دروازے تک لے گئی۔ جناب معاف کیجیے گا، میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ اسے لگا شاید یہاں اس کی پیاسی روح کو سکون مل جائے گا۔ کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ میرا وقت ضائع مت کرو۔ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا کہا؟ 99 قتل اور تو توبہ کی بات کرتا ہے؟ تیرے جیسے درندے کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ کی رحمت تیرے لیے نہیں ہے۔ دفع ہو جا یہاں سے، تیرا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ راہب کے الفاظ نے اس کے دل میں جلتی امید کی چنگاری کو بجھا دیا تھا۔ مایوسی نے اسے ایک بار پھر اندھا کر دیا۔ جب میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا تو پھر ایک اور صحیح۔ اور اس نے غصے میں آ کر اسی راہب کو قتل کر دیا۔ اب لاشوں کی گنتی پوری 100 ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل ابھی مرا نہیں تھا۔ اے میرے مالک، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن کیا تیری رحمت اتنی چھوٹی ہے کہ مجھ جیسے کے لیے جگہ نہیں؟ مجھے راستہ دکھا میرے اللہ۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک حقیقی عالم دین کا پتہ ملا۔ وہ اپنی بچی کچی ہمت جمع کر کے اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آؤ اللہ کے بندے، بہت پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ میری مدد نہیں کر سکتے، میں زمین کا بدترین انسان ہوں۔ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ اب بتائیے، کیا میرے لیے کوئی امید باقی ہے؟ سبحان اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو میرے بھائی۔ وہ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں کے پہاڑ سے بھی اونچی ہے۔ ہاں، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس شخص کے دل میں امید کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سچ؟ لیکن کیسے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ جس بستی میں رہتے ہو وہ غلط لوگوں کی بستی ہے۔ سب سے پہلے اسے آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ بیٹے، تم ابھی نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں ان کی ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ نیک بستی کی طرف چل پڑا، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں موت کے فرشتے نے اسے آ لیا۔ تو اب فرشتوں کے درمیان مکالمہ شروع ہوا کہ اسے کس طرف لے جانا ہے۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم لے جائیں گے۔ نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، اس کا سفر
اپنے رب کی طرف تھا۔ جبکہ سزا کے لیے مقرر فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم لے جائیں گے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیا ہے، لہٰذا اسے ہم لے کر جائیں گے۔ جب ان کا جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں بستیوں سے فاصلہ ناپا جائے، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے نیکی کی زمین کو حکم دیا کہ قریب آ جا، اور گناہ کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا۔ یوں جب فاصلہ ناپا گیا تو اس کا جسم نیک بستی سے صرف ایک بالشت زیادہ قریب تھا، اور اللہ نے اپنے اس بھٹکے ہوئے بندے کو معاف کر دیا، کیونکہ سچی توبہ کا ایک قدم گناہوں کے 100 سال کے فاصلے کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہو۔